السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اس کی والیوم تھوڑا بڑھائیں، گلا میرا ذرا بیٹھا ہوا ہے۔ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ مولانا طارق جمیل صاحب سے میرا مقابلہ نہ کرائیں، وہ بڑے آدمی ہیں، تو ہم سے بہت زیادہ سینئر ہیں۔ میری لینڈ امریکہ اس شہر کا نام ہے، اس اسٹیٹ کا نام ہے، اسٹیٹ ہے شہر ہے، اسٹیٹ کا نام ہی میری لینڈ۔ تو میں جب یہاں لینڈ کر رہا تھا تو میں نے کہا شادیوں پہ باتیں تو بہت ہوئی ہیں لیکن لینڈ پہلی دفعہ کیا ہے ہم نے، میری لینڈ۔ پتہ نہیں گوروں نے اس کا نام میری لینڈ کیوں رکھا ہے، شاید کسی زمانے میں یہاں پر شادیاں ہوا کرتی ہوں گی، جیسے انڈا موڑ پہ کبھی انڈے بکا کرتے ہوں گے، اب تو نہیں بکتے، لیکن نام بہرحال اچھا ہے۔ ڈیورس لینڈ بھی بنا سکتے تھے، یہ گرل فرینڈ لینڈ بھی بنا سکتے تھے، بوائے فرینڈ لینڈ بھی، لیکن انہوں نے نام کیا رکھا؟ میری لینڈ۔ نام خاندانی رکھا، اور خاندان آباد ہی میری سے ہوتے ہیں بھائی، میرج سے آباد ہوتے ہیں، میرج سے۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں، یہاں بیٹھ جاتے ہیں۔ جی السلام تو ہیں ہی مگر دو بزرگ السلام ہستیاں، جی آپ سبھی بزرگ ہیں میرے نزدیک، تو مگر دو خاص بزرگ ہستیاں جن کی عظمت کا اور جن کی دین کی خدمت کا میں قائل ہوں، ان میں ایک ہمارے حضرت مولانا عبدالحمید صاحب 50 سال سے ماشاءاللہ یہاں خدمات انجام دے رہے ہیں، اور دوسری استانی جی اوپر موجود ہیں، ہمارے میری بھی استاد ہیں، حضرت قاری رحیم بخش صاحب کی بڑی صاحبزادی حضرت قاری یاسین صاحب کی اہلیہ محترمہ۔ یہ خاص طور پہ مفتی صاحب کے اعزاز میں یہ بزرگ تشریف لائیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر۔ آمین، جزاک اللہ۔ 50 سال سے جو لوگ دین کی خدمت کر رہے ہیں، اصل تو وہ ہیں خدمت کرنے والے۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جب اس کائنات کو بنایا تو بنانے والا خود بتاتا ہے کہ میں نے یہ پوری کائنات سجائی ہے انسان کے لیے۔ وما خلقت سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جمیعا منہ، یہ پوری کائنات بنی ہے انسان کے لیے۔ صبح میں ہیوسٹن، بلکہ رات میں ہیوسٹن میں تھا، تو وہاں انہوں نے بتایا کہ ناسا کا دفتر یہاں سے قریب ہی ہے۔ ایک ڈاکٹر صاحب مجھے ناسا کے بارے میں بتانے لگے کہ کسی سیارے پہ کوئی شٹل چھوڑی جا رہی ہے اور اس میں بندر کو بٹھا کے بھیجا جا رہا ہے، وہ اتنا دور ہے پتہ نہیں کب پہنچے گا وہ۔ تو میں نے کہا بندر واپس کب آئے گا؟ انہوں نے کہا واپس نہیں آئے گا۔ دیکھو وہ تو اپنی حساب سے مجھے رپورٹ پیش کر رہے تھے، میرا دماغ کہیں اور چل رہا تھا۔ میرا ارادہ ہے انشاءاللہ ناسا جانے کا، ہم تو یوٹیوب پہ ہی اور ٹک ٹاک پہ ہی دیکھا کرتے تھے، اب یہاں آئے ہیں تو ہم بھی دیکھیں کون بندر ہے بھائی خوش قسمت جو جا رہا ہے۔ خوش قسمت تو نہیں بیچارہ، بد قسمت ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ بندر کو بٹھا کے تجربہ کیا جائے گا کہ کہاں تک زندہ رہتا ہے، اس کے باڈی پہ کیا اثرات پڑتے ہیں۔ تو دیکھو یہ بندر کو بھینٹ نہیں کہنا چاہیے، یعنی سائنسی ترقی کی بھینٹ چڑھایا جا رہا ہے یا کیا ہے، جو بھی ہے، انسان پہ نہیں کیا جا رہا تجربہ۔ ہونا تو چاہیے جمشید کو بھیجا جائے، کیا خیال ہے، وسیم کو بھیجا جائے، سلیم کو بھیجا جائے، کیونکہ ان تجربوں سے فائدہ بندر اٹھائے گا یا انسان اٹھائے گا؟ آپ میرے ساتھ شریک نہ ہے نا، فائدہ تو انسانوں نے اٹھانا ہے بھائی، بندروں نے تھوڑی اٹھانا ہے۔ تجربہ کس پہ کیا جا رہا ہے؟ بندروں پہ۔ اب جو ایتھیس ہے نا، ملحد ہے، اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے کہ فائدے تم اٹھا رہے ہو اور اپنے تجربوں کی بھینٹ کس کو چڑھا رہے ہو؟ بندر نے واپس نہیں آنا، وہ مارس سے بھی آگے کہیں بھیج رہے ہیں اس کو۔ تو ابھی جاؤں گا، پتہ کریں گے کہاں بھیج رہے ہو بھائی۔
پاکستان نہ بھیجیں بس بندر کو, وہاں سے چانس ذرا کم ہے. تو تجربے کی بھیٹ چڑھایا جا رہا ہے بندر کو, اور بندر کی واپسی کا دور دور کا بھی کوئی چانس نہیں ہے, وہ مر جائے گا. جو لوگ خدا کو نہیں مانتے, پیغمبر کو نہیں مانتے, اسلام کو نہیں مانتے, ان کے پاس اس کے جائز ہونے کی کوئی دلیل ہے اس عمل کے؟ بتائیے, کوئی دلیل کیوں بھائی؟ انہیں بھی جینے کا اتنا ہی حق ہے جتنا انسانوں کو حق ہے. فائدہ ہم اٹھا رہے ہیں, تجربے کی بھینٹ کس کو چڑھا رہے ہیں؟ بندر. اور وہ بھی آج کل کے جو ملحد لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم نسل بھی بندروں کی ہیں. تو اپنے باپ دادا کے ساتھ یہ سلوک اچھا بنتا ہے؟ یہ سلوک اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہے بھائی. لیکن اسلام کی روح سے یہ بالکل جائز ہے. اسلام کے پاس اس سوال کا جواب. ایک ایتھیسٹ نے کہا کہ آپ لوگ جانوروں کو ذبح کر کے کھاتے ہو, بقرعید میں اتنے لاکھوں کروڑوں جانور کاٹ ڈالتے ہو اور کھا جاتے ہو, یہ کون سی عبادت ہے؟ ہم نے کہا میرے بھائی ہم کروڑوں بھی حلال کر دیں تو ہمارے پاس اس کی دلیل ہے. آپ ایک مرغی بھی کیوں کاٹ کے کھاتے ہو؟ اس کے لیگل ہونے کی, جائز ہونے کی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ جتنا حق انسانوں کو زندہ رہنے کا ہے اتنا ہی حق مرغیوں کو بھی زندہ رہنے کا ہے یا نہیں ہے؟ کیوں کھا رہے ہو بھائی اس کو؟ میں نے کہا آپ کیوں میکڈونلڈ میں کھاتے ہو, آپ کیوں برگر کھاتے ہو؟ ہم تو اس لیے ذبح کرتے ہیں کہ ہمیں اجازت کس نے دی ہے؟ اللہ نے. اس نے کہا میں نے بنایا تمہارے لیے. تبھی تو جانور پہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام لینا ضروری ہے کہ آپ اس کی پرمیشن سے کاٹ رہے ہیں. ادروائز جتنا زندگی کا حق آپ کا ہے اتنا ہی اس کا بھی ہے. تبھی آپ بلا وجہ کسی جانور کو مار نہیں سکتے ہیں. تبھی میں یہ صدقے کے بکروں کے خلاف ہوں کہ اسلام میں صدقہ تو ہے, الگ سے صدقے کے بکرے کاٹنا اس کی اسلام میں کوئی فضیلت نہیں ہے. جانور ذبح کرنے کی فضیلت صرف بقرعید کے موقع پہ اور عقیقے کے موقع پر ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے, یا دم وغیرہ لازم ہو جائے آپ پر. تو بندر کو بھیجا جا رہا ہے اور اس کو ٹریننگ دی جا رہی ہے, اور بندر کی واپسی کا کوئی چانس نہیں ہے. لیکن وہ بہت سارے تجربے انسانوں کو سکھا کے جائے گا, پھر ہو سکتا ہے کسی ٹائم پہ انسانوں کو بھی روانہ کیا جائے. پتہ نہیں کتنے بندر اس وقت تک جام شہادت نوش کر چکے ہوں گے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے بھائی یہ کائنات بنائی گئی کس کے لیے ہے؟ انسان کے. ویسے بھی عقلی لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو یہ انسان ہی کے لیے بنائی گئی ہے. اتنی بڑی کائنات اگر انسان نہ ہوتا ہے تو اس کو سمجھتا کون بیٹھ کے؟ گدھے گھوڑوں کی سمجھ میں آتی ہے کائنات ہے بھائی؟ وہ ریسرچ کرتے, وہ ناسا جیسا ادارہ بناتے, یہ پتہ بھی یہ چلتا ہے کہ یہ بنائی گئی انسان کے لیے. ایسا دماغ صرف انسان کے پاس ہے, کسی اور مخلوق کے پاس اس کو سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے. ذرا سی بھی صلاحیت ہوتی, تھوڑی سی بھی کھوپڑی استعمال کرتا شیر, تو جنگل میں ہزاروں سال سے کم بہت غاروں میں نہ رہ رہا ہوتا. اب تک تو کچھ ترقی کر کے کچھ تو ڈیولپمنٹ کر چکا ہوتا نا. وہی ہے بیچارہ بیٹھا رہتا ہے, عرصے کے بعد اس کو کہیں ہرن نظر آتا ہے, پھر جاتا ہے شکار کرتا ہے, مل گیا ٹھیک ہے, مس ہو گیا تو بیٹھ جائے گا, آئے گا بیوی سے ڈانٹ کھائے گا, اس کے بعد اگلے دن دوبارہ ٹرائی کرے گا. اگر تھوڑی سی کھوپڑی ہوتی شیر میں تو وہ ایک دن ہرن مار کے گراتا, کچھ کھاتا اور کچھ اسٹور کر لیتا. کیا خیال ہے بھائی کہ اگلے ٹائم پہ نہیں ملا تو یہی کھائیں گے؟ لیکن اس کی کھوپڑی میں اتنی عقل, کھوپڑی ہے, کھوپڑی میں عقل نہیں ہے اس کے. تبھی بہت سے لوگوں کے کھوپڑی ہوتی ہے. اب مجھے پتہ نہیں آپ لوگ اردو بھول نہ گئے ہو کہیں, کھوپڑی ووپڑی سب وہ کراچی کے ہی ہے نا زیادہ تر, انڈیا کراچی پاکستان سب ہیں. ہاں ہاں لاہور کے ماشاء اللہ. تو لاہور والے تو پائے وائے سجی مجی سب چل رہے ہیں یہاں پہ. اچھا کراچی ٹھیک. میں نے ایک بیان کیا تھا کہ یہ جو انسانی اعضاء کی ٹرانسپلانٹیشن ہو رہی ہے نا, تو میں نے کہا یہ ٹیکنالوجی جب بہت زیادہ ترقی کرے گی تو اسپیئر پارٹس کی دکانیں ہوں گی انسانوں کی. یار گھٹنا چاہیے, ابا کا گھٹنا ٹوٹ گیا, گھٹنا مل جائے گا, تو لاہوریوں کے گھٹنا بہت مہنگا ہوگا. اس کی وجہ ہے کہ پائے وائے انہوں نے اتنے کھائے ہوئے ہیں, اس کے الگ سے ریٹ ہوں گے کہ یار یہ پائے سے تیار شدہ گھٹنا ہے, اس کے ریٹ زیادہ ہیں.
تو میں یہ عرض کر رہا تھا، دیکھو یہ تو گپ شپ کی باتیں، مزاح کی باتیں، لیکن اس میں ایک اہم بات، میں اہم میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں. یہ میرا میسج نہیں ہے، یہ قرآن کا میسج ہے. آپ لوگ امریکہ میں رہ کے، میری لینڈ اتنا خوبصورت، میں تو بھی آ رہا تھا بیان کے لیے، میں نے کہا یار یہ تو سوئٹزرلینڈ ہے بھائی، اتنا خوبصورت ماشاءاللہ. تو یہاں رہ کے اللہ کو بھولنا بہت آسان ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے، جب ساری خواہشات اس کی پوری ہو رہی ہوتی ہیں، ہوا بھی صاف ستھری، بیماریاں بھی نہیں، اور پیسے بھی ہیں تو تبھی تو یہاں پہنچے ہوئے. غریب آدمی کا تو یہاں کوئی کام ہے ہی نہیں. صحتیں بھی ہیں، سب کچھ فٹ فاٹ، دنیا کی ایک طاقتور ترین کنٹری میں آپ رہتے ہیں. تو آپ کے لیے اللہ کو بھولنا ہماری نسبت آسان نہیں بلکہ بہت زیادہ آسان ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ آپ کہو گے کیا ضرورت ہے یار نماز پڑھنے کی، زکوٰۃ دینے کی، ابو امی ماں کے سامنے اف نہیں کرنا، باپ کے قدموں میں جنت اور ماں کے قدموں میں جنت، ابا کی کڑوی کسیلی ڈانٹ اللہ کے حکم کی خاطر برداشت کرنا، شراب سے دور رہنا، اور میری لینڈ میں رہ کے میرج کی طرف توجہ دینا، گرل فرینڈ نہ بنانا، بوائے فرینڈ نہ بنانا، عورت کا پردہ کرنا، خاندانی نظام کو جوڑنا، پھر بچے پیدا کرنا. یہ بھی تو اسلام کا حکم ہے. اسلام خاندان کو پروموٹ کرتا ہے، 2 بچے ہی اچھے. یہ اسلامی سیٹ اپ بولو نہیں ہے. اسلام تو نسل بڑھانے کی ترغیب دیتا ہے. تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جس نے پی ایچ ڈی کیا ہوا ہو. نہ، حدیث کے الفاظ سنا رہا ہوں. ایسی عورت سے نکاح کیا کرو جس کی جاب اچھی ہو. نہ، نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، یہ اسلام کہہ رہا ہے. جو اسلام، میں اسی سلسلے میں حاضر ہوں آپ کی خدمت میں. سمجھ رہے ہیں؟ جو اسلام کہے گا میں وہی بتاؤں گا. وہ سلسلے والا لطیفہ جس نے سنا ہوگا اس کو مزہ آئے گا. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی نا، تو دلہن کے پاس گیا، تو بات چیت شروع کرنے سے پہلے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیسے بات چیت شروع کروں. کوئی ادب کا زیادہ غلبہ تھا، تو کہتا ہے کل میری آپ سے شادی ہوئی تھی، اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. یہاں سے بات چیت کا آغاز. تو میں جو آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں بھائی کس سلسلے میں؟ اسلام بتانے کے لیے حاضر ہوا ہوں نا. تو میں تو اب آپ کو اچھا لگے نہ لگے وہ تو آپ کا ہیڈک ہے، میرا ہیڈک تو نہیں ہے. وہ کیا خیال ہے؟ اور میرے بیانات بھی فری پھوکٹ کے ہوتے ہیں، کوئی معاوضہ نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھیں. میرے کسی بیان کا کوئی، یہ میرے دورے یہ کمرشل نہیں ہوتے کہ مفتی صاحب آ رہے ہیں ڈالر جمع کر کے کلیکشن کر کے ایک بیان کے اتنے، تو فری پھوکٹ فی سبیل اللہ. تو پھوکٹ کا لفظ کراچی والوں کو کی زبان ہے. وہ جو کراچی میں فری پھوکٹ کی، جو ابھی دیکھو جاوید نہاری نے گریوی سسٹم ختم کر دیا، پتہ ہے آپ کو؟ ابھی مجھے پتا چلا ہے، ابھی ہم آ رہے تھے نا تو ایک ساتھی نے کہا میں جاوید نہاری سے آ رہا، تو گریوی سسٹم ہی ختم، کیونکہ ایک 10 آدمی جا کے ایک پلیٹ منگواتے تھے اور پھر گریویوں پہ گریویاں چل رہی ہوتی تھی. گریویوں پہ گریویاں چل رہی ہوتی تھی. تو بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس عورت سے نکاح کرو جو یہ نہ آپ نے ایک صفت بیان کی، الولود، تمہیں نسل زیادہ دے، اولاد زیادہ دے، کیونکہ اسلام خاندانی نظام پہ بلیو کرتا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی یہ بات کی نا بڑی زبردست، جب وزیر اعظم بننے سے پہلے ایک بڑی خاندانی سی بات کر دی تھی کہ ہم میرج سسٹم پہ بلیو کرتے ہیں. تو میرج سسٹم پہ کیوں بلیو کرتے ہیں؟ اس سے نسل بڑھتی ہے، میاں بیوی مل کے بچوں کو پالتے ہیں، خاندان آباد ہوتا ہے. تو آپ لوگوں کے لیے یہ باتیں سمجھنا بہت مشکل ہے، کیونکہ آپ کو یہاں سب کچھ بولو مل رہا ہے. اسی وجہ سے جب پیغمبروں نے دین کی دعوت دی ہے نا، تو آپ کو پتہ ہے غریبوں نے زیادہ فالو کیا ہے، مالدار ہمیشہ رکاوٹ بنے ہیں. تو اس لیے اب آپ کو سمجھانا تھوڑا سا مشکل ہے، تھوڑا سا مشکل. تو میں یہ کر رہا تھا، دیکھو آپ اس رنگ رلیوں میں پڑھ کے نا اللہ رسول کو بھولنے کا آپ کا خطرہ بہت زیادہ ہے. ویسے تو مجھے لگ رہا ہے یہاں ہم سے زیادہ نیک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں یا تو شاید ہمیں بلاتا ہی نیک لوگ ہیں. میں تو جس کے گھر میں جا رہا ہوں بچیوں کے، کل میں ہیوسٹن میں کسی نے دعوت کی، ان کی بچیوں کے اسکارف، میں نے کہا تم ایسے تو کراچی میں نہیں رہتے تم لوگ، جتنے شریف شرفا بن کے یہاں رہ رہے ہو تم لوگ. بڑا اچھا ماشاءاللہ. یا تو شاید ہم جائی شریف شرفا کے گھروں میں رہے اس لیے. تو دیکھو اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور یہ ساری کائنات بنائی کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے. تبھی ہم بندروں پہ تجربے کر سکتے ہیں، ہمارا رائٹ ہے. بندر بھلے زندہ رہے مر جائے، ٹھیک ہے نا. بنائے کس کے لیے؟ انسانوں کے لیے بنائے سب کچھ.
تو انسانوں کے لیے جب اللہ نے سب کچھ بنایا ہے، انسان اس پہ تحقیق کرے گا اور تحقیق کر کے اپنے خالق پر ایمان لے کر آئے گا. آج دنیا میں بہت سے لوگ خدا کو مانتے ہیں، لیکن ہمارا خدا سے ریلیشن کیا ہے؟ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ اللہ کے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں. اسلام نے ہمیں بتایا کہ گاڈ کا جو اصل نام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ. ہندو اسے کسی اور نام سے یاد کرتے ہیں، سکھ اسے کسی اور نام کے سے یاد کرتے ہیں، لیکن بہرحال پیدا کرنے والا ایک ہی ہے. اس پیدا کرنے والے کا ہم سے ریلیشن کیا ہے؟ اس پیدا کرنے والے کا ہم سے وہ چاہتا کیا ہے ہم سے؟ کیا وہ اس نے ہمارے لیے اس کائنات کو بنا کے ہمیں ایسے ہی چھوڑ دیا ہے جو مرضی کرتے پھرو، یا وہ ہم سے کچھ چاہتا ہے؟ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خدا نے بنایا ہمیں چھوڑ دیا، بس ہمیں اس کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، بس اب ہم خود آزاد ہیں جو مرضی کریں اور مر کے ہم ختم ہو جاتے ہیں. انہیں جب کہا جاتا ہے کہ نہیں، اللہ نے اپنا پیغام پیغمبروں کے ذریعے انسانوں تک بھیجا ہے. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، بے شمار پیغمبر دنیا میں آتے رہے ہیں اللہ کا پیغام لے کے، اور لاسٹ میسنجر آف گاڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ اللہ کا پیغام لے کر آئے، اور اس کے بعد نبوت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم، اور آپ کی تعلیمات قیامت تک کے لیے محفوظ. اب آپ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ جس نے کائنات کو بنایا وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، تو اس کے لیے آپ کے پاس اسلام کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. لیکن جو لوگ اس دعوت کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کیوں بھائی، اللہ نے، اور یہ آج سے اعتراض نہیں ہو رہا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، حضرت موسیٰ نے دین کی دعوت دی، حضرت عیسیٰ نے دین کی دعوت دی، تمام پیغمبروں پر ایک اعتراض تھا کامن. سب کا یہ کہنا تھا، لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اللہ نے آپ کو کیوں سیلیکٹ کیا؟ اگر کوئی اس کائنات میں خدا ہے تو براہ راست مجھ سے ڈائریکٹ رابطہ کیوں نہیں کرتا؟ یا اگر اس نے کسی کو سیلیکٹ کرنا تھا، کسی سائنٹسٹ کی سلیکشن کیوں نہیں ہوئی؟ کسی ایسے مالدار آدمی کی سلیکشن کیوں نہیں ہوئی جو قوم میں پہلے سے سردار تھا؟ انبیاء زیادہ تر میجورٹی انبیاء کی غربا اور مساکین کی ہوتی ہے. مالدار پیغمبر دنیا میں بہت کم آئے ہیں. سلیمان علیہ السلام مالدار تھے، داؤد علیہ السلام مالدار تھے، لیکن زیادہ تر جو میجورٹی پیغمبروں کی تھی وہ مالدار نہیں تھی، بلکہ وہ غریب اور مسکین پیغمبروں کی پیغمبر تھے. اور ان کے ارد گرد جو حلقہ لگا ہوتا تھا وہ بھی زیادہ تر غربا اور مساکین کا. تو زیادہ تر اعتراض کیا ہوئے کہ بھئی اللہ نے ان کو سیلیکٹ کیوں کیا؟ فرعون کہتا تھا ام انا خیر من ھذا الذی ھوا مہین، لوگوں میرے پاس حکومت ہے، میرے پاس سلطنت ہے، دنیا کا علم ہے میرے پاس، اور سلیکشن کس کی ہو رہی ہے؟ موسیٰ کی علیہ الصلوۃ والسلام. وہ تو غلام قوم میں پیدا ہوئے، ان کے پاس سونے کے کنگن کیوں نہیں ہیں؟ ان کے پاس بڑے بڑے محلات کیوں نہیں ہیں؟ اور نہریں کیوں نہیں بہتی ہیں؟ تو خدا نے اگر سلیکشن کی ہے تو ان کی سلیکشن کیوں کی ہے؟ یہ تو معاذ اللہ نقل کفر نباشت، یہ سلیکشن کے قابل تھوڑی تھے. خدا نے، اللہ نے، گاڈ اگر کوئی ہے، وہ تو منکر تھا خدا کا، لیکن اگر کوئی ہے تو موسیٰ کی سلیکشن کیوں کی ہے علیہ الصلوۃ والسلام؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آج بھی دنیا کو نا یہ اعتراض ہوتا ہے، جو ہمارا سیکولر لبرل طبقہ ہے نا، وہ یہی اعتراض کرتا ہے یار انسانوں کی نجات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے میں. آپ تو مسکین تھے، آپ تو پہاڑوں پتھروں کے دور میں آئے تھے جب سائنس اور ٹیکنالوجی عروج پہ تو دور کی بات، پہلی اکائی بھی عبور نہیں کی تھی. آج ہم امریکہ میں میری لینڈ میں بیٹھ کے، جہاں ناسا پہ بندروں کو ناسا جو ہے شٹل میں بندروں کو بھیج رہی ہے اور آسمانوں کو فتح کرنے کی باتیں ہو رہی ہے، ان میں ہم فالو کریں 1400 سال پہلے کی تعلیمات جو پہاڑوں اور پتھروں کا دور تھا، تو کم از کم امریکہ والے کہتے ہیں ہماری کھوپڑی میں یہ بات نہیں آتی. تو میں آپ کی کھوپڑی میں یہ بات بٹھانے کے سلسلے میں حاضر ہوا. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھو، جب تعلیمات خدا کی ہو نا، گاڈ کی ہو، اللہ کی ہو، پھر یہ نہیں دیکھا جاتا یہ 1400 سال پرانی ہے
یا 1,04,00,000 سال پرانی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کیونکہ کلام کس کا ہے؟ وہ اللہ کا. اور سلیکشن کس کی ہے؟ اللہ کی. سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب بھی اس طرح کے اعتراضات ہوئے نا مشرکین کی طرف سے کہ آپ مسکین ہیں، آپ غریب ہیں، آپ کو نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے، آپ نہریں کیوں جاری نہیں کر دیتے، آپ تو ہماری طرح کے انسان ہیں، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے پیغمبر ہے معاذ اللہ، یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں، یہ تو بازاروں میں خریداری بھی کرتے ہیں. اگر یہ پیغمبر ہیں تو یہ بازاروں میں خریداری کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ یہ تو ایسے چھو کریں اور ان کے سامنے چیزیں حاضر ہو جائیں. یہ بیمار بھی ہوتے ہیں، ان کو ضرورتیں بھی ہوتی ہیں، تو یہ کیسے پیغمبر ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی نازل کی اور فرمایا قل سبحان ربی، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا ہے کہ میں بشریت سے اوپر کی کوئی الگ چیز ہوں. سبحان ربی، ہر عیب سے پاک میرا رب ہے. وہ کچھ کرنے میں نہ اسے بھوک لگتی ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، نہ وہ روزی کا محتاج، کسی چیز کا وہ محتاج نہیں ہے. وہ رب ہے. میرا دعویٰ یہ نہیں ہے کہ میں بشر سے الگ کوئی مخلوق ہوں. میرا دعویٰ یہ ہے الکنت الا بشر الرسولا، مجھے اللہ نے انسانوں میں سلیکٹ کر لیا ہے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے. تو اس سلیکشن پہ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے کہ اللہ نے کیوں سلیکٹ کیا، اس اعتراض کا جواب مجھ سے مانگو. یہ مت میں نے خدائی کا دعویٰ تھوڑی کیا ہے. کوئی خدائی کا شف سرکار نے کیا دعویٰ کیا؟ شف سرکار کا کہنا ہے کہ بھائی میں لنگڑوں کو سیدھا کر دیتا ہوں. شف سرکار کا یہی کہنا ہے نا، میں یوں کرتا ہوں، چھو کرتا ہوں. ہمارے الیکشن جب ہو رہے تھے، دیکھو آپ الیکشن جب ہو رہے تھے نا، ایسے یوں کر ایک دم شف سرکار نے پھونک لگائی. ایسی ایسی جگہ سے لوگ جیتے جہاں سے کھڑے ہی نہیں ہوئے. تو یہ کس کا کمال تھا؟ شف سرکار. ہمارے یہاں بھی ایک شف سرکار ہے. ایک تو وہ والی ہے نا شف جو پھونکے مار رہی ہے، ایک بہت زبردست قسم کی شف سرکار ہے ہمارے. پورا سیٹ اپ ایک دم الٹا دیتی ہے وہ. خیر، تو اب آپ شف سرکار سے اگر اقرار الحسن نے کیا تھا نا، شف سرکار کے پاس 2-3 لگن جو بیچارے پاؤں سے معذور تھے ان کو لے گیا، ان کو تم ہڈی جوڑ کے دکھاؤ. شف سرکار مارکیٹ سے کیا ہو گئے؟ شارٹ. کیوں شارٹ ہو گئے؟ اس کو پتا تھا بھائی میرا یہ کام نہیں ہے. وہ پہلے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو تھوڑا سا توڑا جاتا ہے پھر ان کو ایسے جوڑا جاتا ہے. سچی اچھی بھی میں یہ کام نہیں کر سکتا. حالانکہ شف سرکار آرام سے اقرار الحسن کو کہہ دیتی شف سرکار کہ بھائی میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا، میرے بس میں یہ سب کچھ نہیں ہے. لیکن نہ پھر پھونکوں کا فائدہ کیا ہوا؟ یہی فرق ہوتا ہے 1 نمبر اور 2 نمبر میں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا کہ میں بشریت سے ہٹ کے کوئی الگ مخلوق ہوں، کوئی الگ ہوں. نا 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 نا. لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، میرے پاس غیب کا علم ہوتا ما مسنی السوء، مجھے تو کبھی کوئی تکلیف ہی نہ پہنچتی، میں خیر ہی خیر اکٹھا کرتا، کوئی پریشانی نہ ہوتی. قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. مجھ میں اور تم میں فرق کیا ہے؟ یوحا الیہ، وہی کس کی طرف آتی ہے؟ میری طرف آتی ہے. اللہ ایک ایک کو الگ سے فرشتے کو بھیج کر خطاب نہیں کرتا، یہ اللہ کی حکمت اور مصلحت کے خلاف ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، سارے فرشتوں کی بھی سلیکشن نہیں ہوتی پیغمبر تک وحی لے جانے کے لیے. سارے فرشتوں میں اللہ نے جبریل کی سلیکشن کی ہے، اور پھر جبریل کو حکم یہ نہیں دیا کہ ہر انسان کو قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ہم سب کے پاس الگ الگ فرشتہ آ کے مجھے الگ سمجھایا کرے. مفتی صاحب بس کر دو، 4 کافی ہیں، اسلام میں اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. اب شادی کے علاوہ کوئی اور ٹاپک بھی چھیڑ دیا کرو، ان کے پاس الگ سے آ کے سمجھائیں گے، ان کے پاس الگ آ کے 5 نمازیں پڑھا کرو، داڑھی رکھا کرو، ابا اماں کا کہنا مانا کرو. ایسا نہیں ہوتا. یہ اللہ، یہ عقل کے بھی خلاف ہے، ناممکنات میں سے ہے. یہ اللہ کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے، لیکن اللہ دنیا میں اسباب اختیار کرتا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے امریکن گورنمنٹ نے پاکستانی قوم کو کوئی پیغام پہنچانا تھا تو امریکہ نے 24 کروڑ سفیر بھیجے. ہر سفیر ہر گھر میں آ کے بیل بجا کے بتا رہا ہے بھائی امریکن حکومت تم سے، عوام سے یہ چاہتی ہے. ایسا تھوڑی ہوتا ہے. ایک کو سفیر بنا کے بھیجا جاتا ہے، وہ ایک اناؤنسمنٹ کرتا ہے، پورے ملک میں اس اناؤنسمنٹ کو پھیلا دیا جاتا ہے.
تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں انسانوں سے کیا چاہتا ہوں اس کے لیے میں ایک ایک انسان کے پاس فرشتوں کو بھیجوں، یہ نہیں ہوتا. میری عادت ہے ہمیشہ سے انسانوں میں کسی ایک کی سلیکشن ہوتی ہے اور پھر اس ایک کے ذریعے اپنا پیغام انسانوں تک پہنچایا جاتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ تو وہ سلیکشن کس کی ہوئی ہے بھائی؟ انسانوں میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس پہ یہ اعتراض کرنا پہاڑوں کے دور میں، آج لبرل طبقہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے ہم بھائی 1400 سال پہلے کی تعلیمات کو کیوں فالو کریں؟ اب کیا ہے، اب زمانہ بدل گیا ہے، اب انسان چاند پہ پہنچ گیا ہے. اب ہم وہ پرانی معاذ اللہ ایسے ایسے برے الفاظ استعمال کرتے ہیں، بوسیدہ تعلیمات کو ہم فالو نہیں کریں گے. اسلام کی ایک بڑی زبردست بات کیا ہے، دیکھو قرآن کہتا ہے فطرت. ان سب اشکالوں کا جواب پتہ ہے قرآن نے کس میں دیا؟ آج کل کہتے ہیں نا میری لینڈ والے کہیں گے آپ لوگ ہم بھائی امریکہ میں بیٹھ کے 1400 سال پرانی تعلیمات، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم وہی پردہ نماز کی باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے. ابا کا کہنا، اماں کا کہنا. بھائی ابا اماں کا دور گیا. اولڈ ہاؤس کیوں بنے؟ کس سلسلے میں بنے یہ اولڈ ہاؤس؟ یہ اسی لیے تو بنے ابا کی ٹینشن اور اماں کی ٹینشن سے بچنے کے لیے تو بنے. کتے کیوں پالے جاتے ہیں؟ بچوں کی ٹینشن سے بچنے کے لیے. بچوں کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ کتے. بچے نہیں ہوں گے. اب دیکھو میرے ماشاءاللہ 19 بچے ہیں تو میں کتا رکھ سکتا ہوں گھر میں؟ جگہ ہی نہیں ہے. مجھے کوئی کتے پالنے کے 100 فضائل بھی سنائے میں بولوں گا بھائی میرے پاس جگہ نہیں ہے، میں ان کو کھلاؤں یا کتے کو کھلاؤں میں؟ ہاں ان کی حفاظت کے لیے کتا پال لوں گا میں. اپنی اولاد بنا کے میں کتا نہیں پالوں گا کبھی بھی. اولاد بنا کے نہیں پال سکتا کیونکہ ہمارے پاس آلٹرنیٹ کیا ہے؟ کتنی بوڑھی بوڑھی عورتیں جو شادی نہیں کرتی، لبرل انٹیاں، ساری زندگی گزار دی، شوہر نہیں ہے، اب بڑھاپے میں کیا پالا ہوا ہے تنہائی دور کرنے کے لیے؟ کتا. حالانکہ بہترین آلٹرنیٹ شوہر، استغفر اللہ، یعنی کتنا بہترین وہ پال لیتی. کیا خیال ہے؟ وہ رکھ لیتی جوانی میں تو یہ نوبت نہ آتی. مرد بھی پال رہا ہے، عورتیں بھی پال رہی ہیں. کیا تو یہ جو اشکال بنتا ہے نا کہ ہم کیوں پرانے دور کو فالو کریں، پہاڑوں پتھروں کے دور کو، اس کا قرآن نے بڑا پیارا خاندانی جواب دیا ہے. قرآن پتہ ہے کیا کہتا ہے؟ یہ مت دیکھو یہ پہاڑوں کے دور کا مذہب ہے، پتھروں کے دور کا مذہب ہے جب سائنسی ترقی نہیں تھی. نہ قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ نے ہمیں پیدا کیا. اللہ سے زیادہ کوئی ہماری نیچر جانتا ہے جس نے بنایا؟ دیکھو کمپنی بتاتی ہے نا کہ جو مینوفیکچرر ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ اس کی نیچر کیا ہے، اس کو بنایا کیوں گیا ہے. کیا خیال ہے؟ دیکھو کراچی میں جب جو کاواساکی آئی تھی نا، سوزوکی بائکیں آئی تھی، تو پیچھے انہوں نے پورے رکشے لگا لگا کے چنچی بنا لیا اس کو. تو جاپانی کمپنیاں پریشان ہوئی، بھائی یہ اس سلسلے میں ہم نے بنایا ہی نہیں، یہ غلط استعمال ہو رہا ہے. تو جو بنانے والا ہے نا سب سے پہلے، اس سے زیادہ بہتر تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. دیکھو انسان بڑی ذہین مخلوق ہے، جانور ذہین نہیں ہے نا، لہذا ان کی جو نیچر ہے وہ اس سے ہٹتے ہی نہیں. وہ کھوپڑی غیر ضروری استعمال نہیں کرتے نا، وہ کھوپڑی غیر ضروری استعمال نہیں کرتے تو وہ اپنی نیچر پہ چلتے چلے جاتے ہیں. انسان کو اللہ نے اتنی ذہانت دی ہے، یہ سوچ سوچ کے فطرت سے کبھی یعنی اچھے کام بھی کرتا ہے تو الٹے کام بھی کرتا ہے. یہ تو اس لیے اللہ نے انسان کو اس کی نیچر پہ رکھنے کے لیے قرآن نازل کیا، سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور بتا دیا کہ آپ جو تعلیمات لے کر آئے ہیں جس کا نام اسلام ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ وہ نیچر ہے جس پہ میں نے انسانوں کو پیدا کیا ہے. آپ کو پتا ہے نیچر کبھی بھی چینج نہیں ہوتی. اگر نیچر میں چینجنگ ممکن ہوتی تو ڈاکٹر کہتے کہ ہم صدیوں پہلے روٹی کھایا کرتے تھے، اب نیچر چینج ہو گئی ہے، برگر پہ سیٹ ہو جاؤ. ہم صدیوں پہلے اناج غلہ کھایا کرتے تھے دانتوں سے چبا کے، اب سائنس نے ترقی کر لی، اب دانتوں سے چبانے کی ضرورت نہیں ہے، گرائنڈر مشینیں آ گئی ہیں. کیا چلغوزے چبا چبا کے کھا رہے ہو؟ گرائنڈر مشین میں ڈالو، پاؤڈر بناؤ، اس طرح سے پی لو. ڈاکٹر کہتے کہ نہیں کہتے؟ لیکن ڈاکٹر اب بھی کیا کہتے ہیں؟ دانت دیے قدرت نے چبانے کے لیے. تو آپ کو صرف یہ دانت چبا چبا کے باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے. کچھ لوگ باتیں بڑی چبا چبا کے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ دانت باتیں چبانے کے لیے نہیں ہے، روٹی چبانے کے لیے. روٹی نہیں چبائی جا رہی ہوتی، ان سے ٹائم نہیں ہوتا. ڈاکٹر کہتے ہیں نا، سارے حکیم ڈاکٹر، بھائی
کھانا خوب چبا کے کھاؤ, پھل کھاؤ, پھلوں کے جوس مت پیو. چبا کے کھانے کا جب پروسیس ہوگا دانتوں سے, ایک پورا سیٹ اپ اللہ نے بنایا ہوا ہے. آج سائنس نے ترقی کر لی. پہلے زمانے میں لوگ بھاگتے تھے, دوڑتے تھے, محنت مزدوری کرتے تھے. اب سارے کام انگلیوں کے اشارے پر ہوتے ہیں. ایک لیپ ٹاپ میں آپ طلاقیں لکھ کے بھی لوگ اسی طرح بھیج رہے ہیں, اللہ معاف فرمائے. پہلے جاتے تھے سالوں سے جھگڑا پھڈا, اس کے بعد اب یہیں سے ایس ایم ایس پہ. اب کوئی کام نہیں کرنا پڑ رہا, نکاح آن لائن ہو رہے ہیں, نکاح آن لائن ہو رہے ہیں. تو سارا دن دفتروں میں آپ جا کے بیٹھے. کیا ہماری نیچر اس ترقی سے متاثر ہوئی ہے بھائی؟ ہماری نیچر نے کہا ہو کہ اب بھائی ایسا ہو گیا کہ اب چونکہ وہ دور گیا بھاگنے دوڑنے وزن اٹھانے والا, اب چونکہ سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے, اب ہمیں کیا کرنا ہے کہ اب چونکہ کمپیوٹرائز دور ہے اور سب کچھ سسٹم جو ہے آٹومیٹک سسٹم ہے, لہذا اب انسان کو ہلنے جلنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں بھائی, بیماریاں آ کیوں رہی ہیں؟ ہلنا پڑے گا. اب آپ کو آرٹیفیشل ہلنا پڑے گا. پہلے آپ اینٹیں اٹھا کے اوپر لے کر جاتے تھے, اب ویٹ اٹھا کے ویٹ لفٹنگ کرنی پڑے گی آپ کو. پہلے شیر پیچھے بھاگتا تھا, آپ تکڑ آگے. اب شیر نہیں بھاگ رہا, آپ محفوظ ہو گئے ہیں. تو اب آپ کو جاگنگ خود ہی کوئی نہیں بھاگ رہا, آپ بھاگیں آپ, کیونکہ آپ سائنس نے ترقی کر لی ہے. آپ کی نیچر چینج نہیں ہے. اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کے آج بھی وہی اصول ہیں جو 4000 سال پہلے تھے, اور اسلام تو 1400 سال پہلے کی بات کر رہا ہے, وہ تو 4000 سال پہلے جا ہی نہیں رہا. تو خوب سمجھ لیں, جیسے میری اور آپ کی نیچر صحت کے بارے میں چینج نہیں ہو سکتی. آرگینک چیزیں, کل ہم امریکہ میں یہی ایک مارکیٹ میں گئے, آرگینک فوڈ پہ الگ اتنی مہنگی اس کی پرائس تھے. ارے بھائی آرگینک کی مہنگی کیوں ہے؟ آپ نے جو ایک یوریا کھاد ایجاد کی ہے وہ تو سائنسی ایجاد ہے, اس کی تو پروڈکٹ بہت خاندانی ہونی چاہیے. کیا خیال ہے؟ نہ وہ گوبر کا جو پودا ہے نا, جو ونس اپون اے ٹائم گائے کا گوبر, اس کا آلٹرنیٹ ابھی تک نہیں. ہمارے دوست نا کل وہاں ہیوسٹن میں مجھے اپنے مرغیوں کا وہ دکھا رہے ہیں, یہ پالش مرغی اور یہ سویڈن کی مرغی اور فلانی مرغی اور ڈمکانی مرغی. میں نے کہا کبھی ہمارے مرغے سے اس کا ٹاکرا ہو گیا نا, چیر پھاڑ دے گا. میں نے کہا یہ ساری کراس بریڈنگ ہے. میں نے کہا ان مرغیوں میں ممتا ختم ہو گئی, کمبخت انڈے دے کے بیٹھتی نہیں ہے اس کے اوپر. یہ مرغیاں ہیں بڑی ڈیسنٹ خوبصورت. ہماری دیسی مرغیاں دیکھی ہوں گی نا, ملتان خانے وال اور یہ سلکی, میں نے تو پالی ہے نا. انڈا دے کے روزانہ چیک کرتی ہے کدھر گیا, کسی نے اٹھایا تو نہیں انڈا, اور ایسے بیٹھتی ان انڈوں پہ, چوزے نکالتی ہیں, پھر بلیوں سے لڑتی ہیں, پھر ہر ایک سے لڑتی ہے. ماں کی ممتا ہے ان مرغیوں میں. میں نے کہا یہ مرغی پڑھی لکھی مرغیاں کہہ سکتے ہو آپ ان کو, دیکھنے میں بڑی اچھی سی خوبصورت سی اور تمیز والی. ہماری تمیز والی نہیں ہوتی ہاں ایسے بغیر, لیکن فطرت کے قریب یہ مرغی ہے, وہ مرغی ہے جو ہماری ہے, ہماری مرغی ہے. ہمارے مرغے کو دیکھو کیسا سر اٹھا کے جیتا ہے, اور دوسرا مرغا آ جائے. میں نے تو ایک واقعہ بتایا نا, ہمارا مرغا, اس میں نے کافی ساری مرغیاں گھر میں رکھی ہوئی. تو بھائی اتنی ساری تجھے دی ہوئی ہیں مرغیاں, بس کافی ہیں. وہ کمبخت اڑوس پڑوس کی مرغیوں کے چکر میں نکل جاتا تھا. ایک دن کسی نے چوری کر کے بھاگ گیا وہ. میں نے کہا اس کمبخت کی جو بدنظری کرتا ہے نا, بدنظری, اس کی یہی سزا ہونی چاہیے. خیر وہ پکڑا گیا پھر. تو دیسی کا آلٹرنیٹ نہیں ہے بھائی, نیچر کا آلٹرنیٹ نہیں ہے. تو دیکھو انسان کی جو نیچر ہے نا, اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک تو آپ کی مادی فطرت, آپ کی باڈی. ساری دنیا کے سارے سائنسدان, سارے ڈاکٹر متفق ہیں بھائی صحت کے وہی اصول ہیں جو صدیوں پہلے تھے, اس میں ذرا بھی چینجنگ نہیں ہوئی ہے, وہی اصول ہے. تو انسان کی ایک روحانی زندگی بھی ہے. انسان کو خوشی کے لیے صرف یہ کافی نہیں ہے, انسان کو اچھی لائف, خوشی والی لائف گزارنے کے لیے کہ اس کی روٹی اچھی مل رہی ہو, اس کی خوراک اچھی ہو, اس کے پاس پیسہ ہو, بلکہ انسان کی ایک زندگی کا ایک اور پہلو ہے. دیکھو میں مثال سے بات سمجھاتا ہوں. آپ چیونٹی کو اس کے پریوار سے الگ کر دو, خاندان سے, اس کی موت ہے 100%, وہ نہیں زندہ رہتی. بھئی کیوں موت ہے؟ آپ ساری سہولتیں اس کو میسر کرو. چیونٹی کو روزانہ مکوڑے لا کے آپ پکڑایا کرو, روزانہ اس کی ساری سہولتیں پوری کرو. نہ کیوں؟
چیونٹی کو اللہ نے ایک خاندان دیا ہے, وہ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. شہد کی مکھی کو اس گروپ سے آپ الگ کر دو جو اللہ نے اس کے لیے بنایا ہے, ملکہ مکھی ہوتی ہے, مزدور مکھیاں ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ, پورا ایک سیٹ اپ ہے, اس کو الگ کر دو, اس کی موت ہے, چاہے ساری سہولتیں آپ اس کو دے دو. دیکھو انسان کی بھی ایک روحانی زندگی ہے, انسان کو ریلیشن کی, انسان تنہا پیدا نہیں ہوا, اکیلا پیدا بولو نا نہیں ہوا. انسان کے دل میں ایک نفرت کرنے والا, ایک انسان کے سینے میں ایک نفرت کرنے والا دل بھی ہے اور محبت کرنے والا دل بھی ہے. اسے محبتیں چاہیے, اسے لوگوں کی محبت چاہیے, اس کو ریلیشن چاہیے. تبھی تو قرآن کہتا ہے هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصہرا, اللہ نے ایک پانی سے انسان کو بنایا, اسے ددیال ننیال خاندان دیا اور سسرال والا خاندان دیا, دو خاندانوں میں انسان پیدا ہوا ہے. انسان کی نیچر انڈیویجول لائف گزارنا نہیں ہے, انڈیویجولزم یہ انسان کی نیچر کے خلاف ہے. انسان فیملی میں, خاندانوں میں, ریلیشن میں پیدا ہوتا ہے. وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ, وہی ریلیشن, وہی خاندان اس کو ٹھکانہ دیتا ہے, اسی خاندان, اسی پریوار, اسی جو ہے نا فیملی میں وہ بڑا ہوتا ہے, اسی میں اس کی موت واقع ہوتی ہے. جس کو یہ خاندان ملے اور یہ ریلیشن ملے اس کی زندگی نیچر کے مطابق ہوگی, چاہے وہ جھونپڑی میں وقت گزار رہا ہو. اور جس سے یہ خاندان چھن جائے اس کی زندگی نیچر کے مطابق نہیں ہے, چاہے وہ امریکہ میں میری لینڈ کے کسی پوش ایریا میں ٹائم گزار رہا ہو. آپ لوگ بھی بولو گے مصطفیٰ بس کر دو, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ نیچر سے بغاوت ہے, اس میں سکون ہو ہی نہیں سکتا, ناممکن ہے. اب سائنس کتنی ترقی کر لے یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو خاندان نہیں چاہیے, یہ ناممکن ہے. اس کا آلٹرنیٹ دوست آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں. دیکھو مادہ پرست زندگی میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے, ریلیشن ہوتے ہیں لیکن آرٹیفیشل, سمجھ رہے ہو؟ مادہ پرستی میں جب آپ جاؤ گے, مذہب سے جب آپ بغاوت کرو گے, میری طرف توجہ رہے سب لوگوں کی, جب آپ مذہب سے بغاوت کرو گے, اسلام کو فالو نہیں کرو گے, تو فطرت سے لڑائی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ جب فطرت سے لڑائی ہوگی تو آپ کی زندگی میں اثر کیا آئے گا؟ سب سے پہلے فطرت آپ سے انتقام لے گی کہ آپ کا ریلیشن, آپ کے تعلقات آپ سے چھین لے گی. تو اب اور تعلق کے بغیر رہنا ممکن نہیں ہے. تو جب تعلقات اور ریلیشن آپ سے چھینے گی تو پھر آرٹیفیشل ریلیشن آپ کی زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گے. آپ کہو گے جمشید میرا جگری دوست ہے, میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا, لیکن ایک پیالی چائے بھی اپنے خرچے پہ اس کو نہیں پلاؤں گا میں. جمشید کہے گا ستار میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, لیکن برگر بھی اگر تو کھائے گا تو کس کے خرچے پہ؟ اپنے خرچے. سب سے بڑا ریلیشن تو ماں اور باپ کا ہوتا ہے نا, ان کا مقدر جب اولڈ ہاؤس ہے تو پھر کیا رہ گیا یار ریلیشن؟ جمشید آپ باپ سے بڑا تھوڑی ہے. کیا خیال ہے بھائی, میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ باپ اور ماں سے بڑا کون سا رشتہ ہے یار؟ جب بڑھاپے میں ان کا مقدر اولڈ ہاؤس ہے تو ریلیشن تو گیا, کراچی میں کہتے ہیں تیل لینے گیا ریلیشن. پھر کہنا ہم ریلیشن پہ بلیو کرتے ہیں, ہمارے تعلقات بہت اچھے. کوئی اچھے نہیں ہے, آپ ٹائم پاس کرنے کے لیے, جیسے آپ کے ساتھ جہاز میں کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے ہیلو ہائی کر لیتا ہے آدمی, لیکن اگر کوئی خطرہ ہو تو سب سے پہلے اس کو کھڑکی سے باہر نکال کے پھینکتا ہے کہ یار میں پہلے بچوں, یہ بعد میں جائے. تو اسلام از دا نیم آف ریلیشن. اسلام کس کا نام ہے؟ پائیدار ریلیشن, جس میں آپ دوسرے کے لیے قربانی دیتے ہو. اس ریلیشن پہ اسلام بلیو کرتا ہے. اور اس ریلیشن کی بیس پہ جو محبت ملتی ہے وہ محبت بھی کیا ہوتی ہے؟ پائیدار ہوتی ہے, جاندار محبت ہوتی ہے. باپ قربانی دیتا ہے اولاد کے لیے, سب سے پہلی قربانی نسل نہیں روکتا, وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں ہونے دو پیدا, میرے مال میں شریک ہوں گے نا, میری اولاد ہے, میں اپنا پیٹ کاٹ کے ان کو پالوں گا میں. یہاں سے ریلیشن کی ابتدا شروع. مادہ پرست آدمی کیا ریلیشن یہیں سے ختم. وہ کہتا ہے میں پیدا ہی نہیں کروں گا, کمبخت میرا مال کھا جائے گا, میں چیریٹی کر دوں گا, اپنی اولاد کو نہیں کھلاؤں گا میں. بتاؤ میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ مادہ ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی ہے, پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے, پوری دنیا کا کامن مسئلہ بن چکا ہے یہ. نسل کروڑ پتی لوگ ہیں, ہزار گز کے بنگلے میں جا کے کہتا ہوں یار تم ماں باپ کیسے رہتے ہو ان دیواروں کی وحشت نہیں ہوتی ان کو دیکھ دیکھ کے؟ اس سے تو غریب کی جھوپڑی اچھی ہے جہاں بچوں کی آوازیں تو آتی ہیں اس کو.
اتنی کنجوسی کہ میں اگر نسل، حالانکہ قدرت بتا رہی ہے، اللہ بتا رہا ہے کہ بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے، ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے آتا ہے. تو اسلام کیا کرتا ہے؟ اور یہ سب باتیں میرے بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. یہ سب کس نے ہمیں سکھائی ہیں؟ یہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے. سب سے پہلے قربانی کس نے دی ہے؟ نبی نے دی ہے. کتنی بڑی قربانی بغیر کسی معاوضے کے. اگر آپ کا اللہ سے اور اپنی امت سے ریلیشن نہ ہوتا آپ یہ قربانی دیتے؟ عرب نے کہا، صحیح حدیث ہے، کہ اگر آپ کو عرب کی کوئی حسین ترین عورت سے نکاح کرنا ہے، ہم آپ کے قدموں میں لا کے ڈالنے کے لیے تیار ہیں. آپ کو دولت چاہیے، ہم دولت دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ توحید پر بات کرنا چھوڑ دو، آپ اسلام کی بات کرنا چھوڑ دو. آپ کے پاس کتنا بہترین آپشن تھا. آپ نے کیا فرمایا؟ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیا جائے تو بھی میں اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ کس سے ریلیشن کی بیس پہ قربانی دی جا رہی ہے؟ اللہ سے اور انسانوں سے. آپ انسانوں کے بھی خیر خواہ تھے، آپ انسانوں کے بھی خیر خواہ تھے. تو میرے بھائی مادہ پرستی جس کی طرف امریکہ والوں آپ لوگ جا رہے ہو نا، جس مادہ پرستی کی طرف، اور اپنی اولادوں کو بھی بھیج رہے ہو، تو اس کا انجام بہت بھیانک ہے. یہ نیچر سے بغاوت ہے. تو اسلام سب سے پہلے جو آپ کو ریلیشن سکھاتا ہے وہ کس سے؟ خدا سے. مادہ پرستی میں، سیکولرزم میں اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ اگر سیکولر قوتیں جو ریلیشن آپ کو سکھاتی بھی ہے نا، تو جس سے ریلیشن سب سے کمزور ہونا چاہیے اسے سب سے طاقتور بنا دیتی ہیں، اور جس سے سب سے طاقتور ہونا چاہیے اس کی 2% کی ویلیو ہوتی نہیں. مادہ پرست دنیا میں سب سے مضبوط ریلیشن گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا ہوتا ہے، جو دونوں ایک دوسرے کی خواہش پوری کرتے ہیں بس. یہ ریلیشن تو میرے بھائی، میرا روٹی کے ساتھ بھی ہے. کیا خیال ہے؟ جب مجھے شدید بھوک لگتی ہے تو میری نظر میں سب سے محبوب چیز کیا ہوتی ہے؟ روٹی. میں نے رات کھانا کھایا تھا، صبح ناشتہ نہیں کیا، جلدی نکلا تو فلائٹ، آج مجھے ٹائٹ قسم کی بھوک لگ رہی تھی. تو ہمارے جو میزبان ہیں، کیا نام ہے، حضرت مولانا حفاظ صاحب، جب میں ایئرپورٹ اترا تو انہوں نے مجھے کہا کہ اب مجھے لگ رہی ہے ٹائٹ والی نا، لنچ کرنے کا دل چاہ رہا تھا، بھوک. انہوں نے مجھے کہا مفتی صاحب، اچھا جہاز میں نے کھانا نہیں کھایا، وہ اب حلال حرام کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے غیر مسلم کنٹریز میں. ان کو میں تنگ نہیں کرتا کہ حلال لے کر آؤ تو یہ لے کر آؤ، بھائی چھوڑو یار، گھر نیچے اتر کے کھا لینا. وہ بھی کہیں گے ایک مولوی جہاز میں آیا ہمارے لیے، ٹینشن بن گیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب کڑک چائے کا انتظام ہے. تو مجھے نا ایسا کانپنے لگا، میں تھر تھر تھر. یہ سمجھ رہے ہوں گے جہاز میں کھا لیا یا وہاں. اب شرم بھی آتی ہے آدمی کو بولتے ہوئے یار، لیکن میں نے کہا یار بے شرم بن جاؤ، بھوکے رہنے سے اچھے. ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک آدمی کے لیے رشتہ آیا، لڑکی والے نے بولا کہ ہم تمہیں اپنی بیٹی دیں گے اس شرط پہ کہ تم گھر داماد بن جاؤ اور ہمارے خرچے پہ پلنا پڑے گا. اس نے کہا گھر داماد، بے غیرتی، بے شرمی، قبول ہے. جب اس کے فائدے سوچے نا، یار بغیرتی تو ہے لیکن فائدے کتنے ہیں، قبول. تو مجھے لگا کہ یار میں اگر غیرت اور حمیت دکھاؤں تو میں تو بھوکا، پھر رات کو جا کے کھانا ملے گا. میں نے کہا کھانا کھاؤں گا. خیر وہ چائے، وہ اصل میں وہ بعد میں پتا چلا وہ کھانا ہی کھلانا تھا. انہوں نے وہ لیبل اس پہ چائے پانی کا لگایا ہوا تھا. جیسے ہمارے پولیس والے کہتے ہیں نا چائے پانی کے پیسے، تو اس کا مطلب 5 روپے نہیں ہوتا، 5 روپے نہیں ہوتا کہ آپ چائے پکڑا دیں اس کو. تو مجھے ایک بات بتاؤ، یہ جو شہوت کا رشتہ ہے نا، خواہشات کا رشتہ، یہ تو ہمارا روٹی کے ساتھ بھی ہے. جب میں آیا انہوں نے کھانا رکھا تو مجھے بہت سخت بھوک لگ رہی تھی. جب پیٹ بھر گیا تو مجھے اب روٹی اچھی لگے گی کہ نہیں جی روٹی بڑی، میں روٹی کے فضائل نہیں بھائی، ہٹاؤ یار روٹی یہاں سے، ہٹاؤ. یہی گرل فرینڈ ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ جب تک جوان ہے، خوبصورت ہے، آپ کی خواہشات پوری کر رہی ہے، آپ بھی ہینڈسم ہے، تو ٹھیک ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا رشتہ ہے جہاں ایک دوسرے کی چاہت ختم، چلو مارکیٹ سے شارٹ. بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا آدمی، دنیا چھوڑ سکتا ہے، بیوی چھوڑنا آسان. غیرت مند آدمیوں کی بات کر رہا ہوں، بے غیرتوں کی مارکیٹ میں کمی نہیں ہے. وہ تو پھر وہ آخری وقت تک آپ کے ساتھ رہتی ہے، آپ آخری وقت تک اس کے ساتھ رہتے ہو، مل کے اولادوں کو پالتے ہو. یہ ایک مبارک رشتہ ہے. یہ اس رشتے، یہ ہمیں، یہ جو رشتہ ہے اس کی ویلیوز ہمارے دل میں کس نے ڈالی ہیں؟ اسلام نے.
تو سب سے پہلے اسلام جو ہمیں بتاتا ہے کہ جو رشتہ تمہارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے خالق اور مخلوق، بنانے والے کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے. ہمیں جو رشتے دیے ماں باپ کے، بیوی بچوں کے، دوستوں کے اور مختلف، وہ سب دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اسلام کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہو، دیکھو جس نے پیدا کیا ہے نا اس سے ریلیشن بھی ہماری نیچر اور فطرت کا حصہ ہے. خدا کی تلاش انسان ہمیشہ سے کرتا رہا ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ یہ ہماری فطرت ہے خدا سے محبت کرنا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جن قوموں کو سچا خدا نہیں ملا انہوں نے جھوٹے خداؤں کو خدا بنا لیا. اس کی مثال ایسے، کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم انڈیویجول رہنا پسند کرتے ہیں، تو کتا انہوں نے پالا ہوا ہوتا ہے. اگر آپ انڈیویجول رہنا پسند کرتے ہو کتا کیوں پالا پھر آپ نے؟ اس کا مطلب آپ کو صحیح رشتہ ملا نہیں ہے، تو اس کا آلٹرنیٹ آپ نے کیا نکال لیا؟ کتا نکال لیا آپ نے. تو جن کو صحیح خدا نہیں ملتا پھر وہ اپنی عقل سے خدا تراشتے ہیں اور پھر وہ بت بناتے ہیں. کسی نے گائے کو بنا لیا، کسی نے بتوں کو بنا لیا، کسی نے سورج کی عبادت شروع کر دی، کسی نے چاند کی عبادت شروع کر دی، کسی نے آگ کی عبادت شروع کر دی. قرآن کہتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، سورج اور چاند کی عبادت مت کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس کی عبادت کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے. تو یہ تو پیغمبروں نے بتایا. جب پیغمبر نہیں بتاتے تھے، جب جن قوموں کے پاس پیغمبر نہیں آئے یا پیغمبروں کی تعلیمات نہیں پہنچی، انہوں نے بھی خدا کو تلاش کیا. سچا خدا نہیں ملا تو جھوٹے خدا کو بنا کے اس کی پرستش شروع کر دی. اور یہ صدیوں سے ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ انسان کی نیچر ہے، اس کو خدا چاہیے، اس کو گاڈ بولو چاہیے، تاکہ وہ اس سے راز و نیاز کی باتیں کر سکے، اس سے دعائیں مانگ سکے، اپنے غم دکھڑے اس کے سامنے بیان کر سکے، اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا سکے. اسلام کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں سچے خدا کا بتا دیا. نہ بتاتا تو ہم یا تو شرک کر رہے ہوتے، اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے جھک رہے ہوتے، یا نہیں کتا تو نہیں پال دیتے، کتا کی عبادت تھوڑی ہوتی ہے. ہم جو ہے یا تو جھوٹے خدا کی یا ملحد ہوتے، خدا کا انکار کر دیتے اور خدا کا انکار کر کے ایسی ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہوتے. ملحد کی ابتدا ہی مضحکہ خیز باتوں سے ہوتی ہے. جو ملحد لوگ ہیں نا خدا کے منکر ہیں، کہتے ہیں ہم سائنس کی بیس پہ، سائنس سے خدا ثابت نہیں ہے. سائنس سے خدا ثابت ہے. سائنس خدا کا انکار کر نہیں سکتی، کیونکہ سائنس کیا کہتی ہے؟ اس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے. تو اس سے خود بخود پتہ چل رہا ہے بھائی چینجنگ تو آسان کام ہے، اس کے لیے چینجر چاہیے. تو کریٹر جو کریشن ہے وہ تو زیادہ مشکل کام ہے، وہ کریٹر کے بغیر کیسے ہو گیا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اور بھائی چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن ہے؟ یہ سائنس کہتی ہے، مولوی صاحب نہیں کہہ رہے، سائنس کہتی ہے. ساری دنیا کے سائنسدان کہتے ہیں کچھ ہونے کے لیے کوئی انرجی ہونی چاہیے. کوئی جو چیز رکی ہوئی ہے رکی رہے گی نا جب تک اس کو حرکت دینے کے لیے کوئی طاقت نہ ہو. تو کریشن تو زیادہ مشکل. کائنات خود سے وجود میں آ گئی اور آنے کے بعد اپنے آپ کو ہلانے میں ہلانے والے کی محتاج، رکنے میں رکنے والے کی محتاج. کیا عجیب بات ہے یار، یہ تو بات میں محتاج ہے، ہر کام میں یہ محتاج ہے، تو اپنے وجود میں بنانے والے کی محتاج کیوں نہیں ہے پھر یہ؟ تو یا تو آپ میرے بھائی اگر سید الانبیاء نے ہمیں سیدھا راستہ نہ بتایا ہوتا، یا تو ہم ملحد ہوتے اور اوٹ پٹانگ قسم کی لمبی لمبی پھینک رہے ہوتے. ملحد کی ایک عادت دیکھو، ایک کام ملحد بڑا خطرناک کرتا ہے. جتنے بھی باطل لوگ ہیں نا ان کا ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے، اس کو پکڑنا چاہیے. غیر ضروری بحث کبھی نہیں کرنی چاہیے. یہ باطل لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں؟ جو خدا کا انکار کرتے ہیں آپ کو لے جائیں گے بندر کی طرف کہ ہم بندر سے ایوالو ہوئے، پھر وہ ہوئے ہیں. تو یہ تو سائنٹیفکلی کوئی خدا نہیں ہے. ان سے بولا کرو اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ بات شروع کیا کرو. کائنات اسٹارٹ کیسے ہوئی ہے؟ یہاں اس کو پی جاتے ہیں. یہ صحیح ہے، یہ صحیح ہے. جیسے کسی نے آپ پہ الزام لگایا، بہت بڑا الزام لگایا کہ تم نے 100 بندے قتل کیے. آپ اس بحث میں نہیں پڑھ رہے، آپ کہہ رہے ہو ایکچولی میں تو مسجد سے چپل چوری نہیں کیے، میں نے وہ بتی بھی میں نے نہیں چرائی، وہ ٹیوب لائٹ میں نے نہیں چرائی، اور اس کی ٹینکی سے پیٹرول میں نے تھوڑی چرایا، یار وہ کسی چرسی نے چرایا. وہ بھائی صاحب ہم نے آپ پہ الزام ڈالے ہی نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں جو 100 بندے تو نے قتل نہیں کیے، تمہارے گھر کے پاس سے لاشیں ملی ہیں، بندوق بھی تمہارے ہاتھ میں تھی، تم نے نہیں کیے تو پھر کس نے کیے؟ پھر وہ کہا ایکچولی دیکھیں وہ روڈ بھی جو ہے وہ وہاں سے چپل میں نے نہیں چرائے. تو یہ اس کا مطلب یہ اصل مدعا سے بات کو کیا کر رہا ہے؟ ہٹا رہا ہے.
یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ رشتہ لینے کے لیے جاتے ہو, آپ کی آمدن کم ہوتی ہے, لڑکی والے سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ آمدن. ایسا ہوا ایک بندے کے ساتھ, اس لیے میں سنا رہا ہوں, ملحد بھی یہی کام کرتا ہے. وہ رشتہ میں نہیں بھیجا تھا ان کو, وہ لڑکی والوں نے کہا کوئی بندہ ہو تو بتاؤ, تو میں نے کہا یہ بندہ ہی لگ رہا ہے دیکھنے میں, چلو دیکھنے میں تو لگ رہا ہے, باقی آمدن اس کی آپ دیکھ لیں کتنی ہے. تو اب وہ اس سے پوچھ رہے بیٹا تمہاری قوم کیا ہے, تمہارا خاندان کے ہر چیز کا بالکل صحیح جواب دے رہے, لیکن لڑکی والوں کو ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں. یہ صرف ایک شو مارنے کے لیے کہ ہم فیملی اور خاندانی روایت, اصل دیکھنا چاہتے ہیں کماتا کتنا ہے. اصل تو یہ سوال ہے نا. اب جب اصل سوال پہ آئے, اچھا بیٹا کرتے کیا ہو؟ ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتا ہوں میں. انہوں نے کہا شاید ٹرانسپورٹیشن کا مطلب یہاں سے اب کنٹینر جاتے ہوں گے اس کے یہاں سے وہاں. تو بیٹا کما کتنا لیتے ہو؟ اللہ کہہ دیا بہت کچھ ہے. اس سے پہلے ہر بات کا صحیح نام کیا ہے؟ فار ایگزامپل جمشید نام نہیں تھا, لیکن فار ایگزامپل جمشید. رہتے کہاں ہو؟ فلاں حیدری میں رہتا ہوں. گھر کا نمبر کیا ہے؟ گھر کا نمبر یہ. اما ابا کہاں رہتے ہیں؟ یہاں رہتے ہیں. بھائی بہن کتنے؟ ایک سوال کا ٹو دا پوائنٹ جواب. جب اوریجنل سوال پوچھا جا رہا ہے جو اصل مقصد تھا, کماتے کتنا ہو؟ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. ابے تو بہت کچھ ہے, کتنی ارننگ ہے؟ الحمدللہ اچھا گزارا چل. یہ سٹائل یہ بھی آپ لوگ بھی سیکھ لو. اللہ کا دیا. اچھا چلو تم بتا دو کرتے کیا ہو؟ ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے. ٹرانسپورٹیشن سے آگے نہیں بڑھ رہا. تو ان لوگ لڑکی والے مجھے, پرانی بات ہے میں رشتے وشتے نہیں کراتا, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جا کے دیکھیں ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے. میں نے کہا بتا بھائی تو بیٹھتا کہاں ہے؟ میں گیا ٹرک اسٹینڈ میں. اب پرانی بات ہو گئی, اس کو پتہ نہیں چلے گا میری بات ہو رہی ہے. یہ واقعہ کم سے کم بھی میرا خیال ہے 25-26 سال پرانا ہے. اب تو ٹرانسپورٹیشن کا کام بھی چھوٹ گیا ہوگا اس سے, اس کو پتہ نہیں چلے گا. تو کسی کی غیبت نہیں ہو رہی ہے. میں گیا تو بیچارہ مزدور تھا, اچھی کوئی حرج نہیں ہے مزدور ہونے میں. وہ ڈبے لوڈ کرتا تھا ٹرالر کی, یہاں سے ٹرانسپورٹیشن دیکھ رہے ہیں آپ, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جھوٹ کیوں بول رہے ہو, گھما کیوں رہے ہو؟ تو کہہ رہے ہیں لڑکی کیسے ملے گی اس کو. بات یہی ہے. تو بھائی پھر ایسے کی بیٹی سے کرو وہ ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتا ہو. اپنے سے اوپر پہ ہاتھ کیوں مار رہے ہو یار تم؟ یہ تو غلط ہے نا. جتنے ہو اوقات اس حساب سے کر لو شادی. خیر, تو ملحد پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ جو ایتھیسٹ ہیں, خدا کے منکر ہیں, ہر سوال کا جواب دیتے ہیں, گھماتے ہیں. ایکچولی یہ سیل بنا تھا, پھر یہ ہوا تھا, پھر یوں ہوا تھا, پانی کے اندر مچھلیاں تھیں, پھر باہر آتے آتے ایوالو ہو کے ٹانگیں لگ گئی ان کے, چلنا شروع ہو گئے. جمشید اور ستار بھائی وجود میں آ گئے. پھینکی ہے, خدا کی قسم بہت لمبی پھینکی ہے یہ. جمشید ایسے نہیں بنا, یہ ایسے ہی بناتے ہیں. پانی میں ایک سیل پیدا ہوا, پانی میں ایک سیل پیدا کیسے پیدا ہو گیا یہ جواب پی جائیں گے. ایک سیل جو پہلی یونٹ ہے نا حیات کی, اتنا پیچیدہ ہے, ماہرین کہتے ہیں کھربوں سال میں بھی لا آف چانس ہے نا, بائی چانس ہو جانا, کھربوں سال میں بھی بائی چانس ایسی چیز نہیں بن سکتی. اور ایسی چیز بن گئی جس میں ایوالو ہونے کے سافٹ ویئر انسٹال ہو گئے, ایسے سافٹ ویئر جنہوں نے کروڑوں کھربوں سال کے بعد جا کے جمشید بننا تھا. یہ نہیں ہو سکتا بھائی. تو یہاں سے شروع کرتے کہ وہ پانی میں ایک سیل پیدا ہوا, پھر مچھلی بنی, پھر مچھلی نے باہر آئی. وہ دھرو راٹھی کا ہے نا, دیکھ لیں آپ, وہ یہی کہہ رہا تھا. مچھلی جو ہے باہر آنا شروع ہوئی, تو وہ باہر آتی وہ ایک دم آہستہ آہستہ باہر کے ماحول سے متاثر ہوئی, پھر زمین پہ رنگنا. اب بھائی نہیں ہو سکتا, کہتے کروڑوں سال میں ہوا ہے. او بھائی کروڑوں میں نہیں ہو سکتا, چلو اربوں سال میں ہوا ہے. ابے بھائی اربوں میں, کھربوں میں, سالوں کی کمی ان کے پاس نہیں ہے. میں بار بار کہتا ہوں, ایک میرے پاس سالوں کی کمی نہیں ہے, ایک ان کے پاس سالوں کی کمی نہیں ہے. میرے سالوں سے بہت الگ ہے. تو کھربوں, بھائی کھربوں میں بھی نہیں ہو سکتا یار ایسے. چلو مان لیا ایسے ہوا ہے, پہلی یونٹ, پہلی اکائی, یہ کیسے وجود میں آئی بھائی؟ اور اس سے اتنی چیزیں بن گئی یار. اور کمال کی بات, ہم ایسے دور میں پیدا ہوئے ہیں جب ہر چیز ایوالو ہو کے اپنی انتہا تک پہنچ چکی ہے. یہ تو الگ سے اتفاق ہو گیا. یعنی ہر جانور کو جس حساب سے ہونا چاہیے تھا, بالکل کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ابھی راستے میں سفر کر رہا ہو. سب شیر اپنے اینڈنگ پوائنٹ پہ پہنچ چکا ہے, شیر بن چکا ہے. کیونکہ جنگل میں جس حساب سے شیر کو ہونا چاہیے وہ بالکل ایگزیکٹ اسی حساب سے ہے. شہد کی مکھی کو جیسا ہونا چاہیے بالکل ایگزیکٹ ویسی ہی ہے. تو کوئی تو ایسا جانور ہونا جو ابھی میں تو اس سادہ سا سوال پوچھتا ہوں, اگر ہم ایوالو ہوئے ہیں تو بندر اور انسان کے درمیان کے جو اسٹیشن تھے وہ کہاں گئے؟
کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے تھے بندروں میں, وہ ایوالو ہوتے ہوتے بھی راستے میں ہو وہ, یعنی ابھی پورے جمشید بنے نہ ہو, آدھے بندر ہوں آدھے کیا ہوں, اور کچھ ایسے ہو جو 75% بندر ہو 25% انسان ہو, کچھ ایسے جو 25% انسان ہو 25% بندر ہو 75% انسان ہو, ایسے لاکھوں ہونے چاہیے. دھڑام سے بندر ایک دم سے کیا صبح اٹھ کے انسان بن گیا کیا؟ تو میرے بھائی پھینکنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, پھینکتے رہو. خدا کا انکار کرنا جرم ہے بہت بڑا. قرآن کہہ رہے نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں جو خدا کے منکر ہے. دیکھو اسلام کبھی سائنس کے خلاف بات نہیں کرتا, لیکن سائنس سے ثابت تو ہو نا, وہ یہ ثابت تھوڑی ہے تو ہوائی فائرنگ ہے یہ. میں بھی کہتے شاید ایسے ہوا ہو, شاید کسی کے, ہر ایتھیس جو نظریہ ارتقاء ہے نا اس کو الگ اسٹائل میں بیان کر رہا ہوتا ہے. تو کوئی کسی ایک جگہ ٹکتے نہیں ہے. جب دعوے میں ہی کوئی ٹک نہیں رہا ہے تو اس کے دعوے کو تھوڑی سنا جاتا ہے. آپ نے عدالت میں کیس کیا, جمشید نے میرے 1 لاکھ روپے چرائے ہیں, گواہ پیش کیا آپ نے, تو گواہ آ کے کہہ رہے نہیں 50,000 چرائے ہیں, دوسرا گواہ کہہ رہے 75 چرائے ہیں, تیسرا کہہ رہے ہفتے کو چرائے ہیں, چوتھا کہہ رہے اتوار کو چرائے ہیں, پانچواں گواہ کہہ رہے کہ نہیں جی وہ غلطی سے چرائے ہیں, وہ کہہ رہے جان کے چرائے ہیں. عدالت کہے کہ بھائی نکلو یہاں سے, ٹائم ویسٹ نہیں کرو ہمارا. 200 سال سے یہ جو نظریہ ارتقاء ہے نا کہ ہم بندر سے انسان بنے, سائنس اس پہ 200 سال سے تحقیق کر رہی ہے, اب تک یہ ثابت نہیں ہوا. 200 سال بہت ہوتے ہیں کسی چیز کو ثابت کرنے کے لیے. 200 سال تک بھی ثابت نہیں ہوا نا, اس کا مطلب نہیں ہوگا ثابت, قیامت تک یہ ایسے ہی رہے گا ہوائی. تو خیر میں کہاں سے کہاں چلا گیا. میرا مقصد آج اس ٹاپک میں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا بیان کرنا ہے, لیکن میری بیان میں نا تمہید بعض دفعہ لمبی ہو جاتی ہے, تمہید لمبی ہو, میں بیان کو جلدی سے سمیٹتا ہوں. دیکھو تو اسلام نے سب سے پہلے ہمیں بتایا تمہارا سب سے مضبوط رشتہ کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ. یہ اسلام کا بھی, قرآن کا بھی, اور سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہم پر احسان. آج سائنس کی اس ترقی کے دور میں بھی اگر ہم 1400 سال پہلے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سید الانبیاء کو فالو نہ کریں, خدا کی قسم سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے ہم صحیح خدا کو تلاش نہیں کر سکتے. اس کے لیے مجھے اور آپ کو فالو کس کو کرنا پڑے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ نے ہمیں بتایا ایک خدا ہے, سمجھ رہے ہو, ایک ہے, اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. پھر اس سے ریلیشن کیسے قائم ہوگا؟ ہمیں پتہ چل جاتا ہے ایک خدا ہے, اس سے ریلیشن کیسے قائم ہوگا؟ ہم سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے یا آج کل کے پروفیسروں کی مدد سے یہ خود سے فیصلہ کر سکتے تھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. کوئی کیا کر رہا ہوتا, کوئی کیا کر رہا ہوتا, اپنی اپنی الگ اخپل طریقے سے عبادتیں نکالی ہوئی ہوتی. پشتوں میں کہتے ہیں اخپل طریقہ, ہر آدمی نے اپنا عبادت کا ایک اسٹائل نکالا ہوا ہوتا, کوئی کیا کر رہا ہوتا. آپ دیکھ لو مختلف مذہبوں میں کچھ ساری زندگی کپڑے نہیں پہنتے کہ بھگوان اس سے خوش ہوتا ہے, اور کچھ کیا کرتے ہیں, کوئی الگ الگ قسم کے کام کر رہے ہوتے ہیں. میں نہیں تفصیل میں جاتا, کسی مذہب کے وہ مقصد نہیں ہے. تو اسلام نے بتایا کہ خدا کس سے خوش ہوگا, عبادت کرنی ہے تو عبادت کے اس نے طریقے بتا دیے. نمبر 1, 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے. ایسا خوبصورت سلیکٹڈ طریقہ, یہ انسان کی سلیکشن, انسانوں کی سلیکشن ہے نا, دیکھ لو جو اسلام کے متبادل جو عبادات کے طریقے, وہ کس کی سلیکشن ہے؟ وہ انسانوں کی. یہ سلیکشن کس کی ہے؟ اللہ کی. اسے بتایا 5 ٹائم وضو کرنا ہے, طہارت وثیابک فطہر, جسم کو پاک رکھنا, کپڑوں کو پاک رکھنا, ناک کو صاف کرنا. 15 دفعہ ہم ناک صاف کرتے ہیں, 15 دفعہ ہم دانت صاف کرتے ہیں, 15 دفعہ ہم چہرے کو دھوتے ہیں, غسل. اور یہ اس زمانے میں تعلیم دی جا رہی ہے جب پانی دنیا کی مہنگی ترین چیز تھا عربوں کے لیے. اب بھی پیٹرول بعض علاقوں میں سستا ہے, وہاں حکم دیا جا رہا ہے 5 ٹائم وضو کرنا ہے. اگر یہ انسان کی سلیکشن ہوتی, بھائی عرب میں پانی نہیں تھا, بہت مشکل پانی کا حصول, یہ کہہ دیا جاتا کبھی کبھار منہ بھی دھو لینا چاہیے. کیا خیال ہے؟ 5 ٹائم. پھر غسل کے حکام, تو اللہ سے ریلیشن بنایا, اور اس میں غسل ہے, نماز ہے, پھر زکوٰۃ ہے. اور کمال ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ اپنے اوپر اور اپنے خاندان پہ حرام کر دی. دیکھو میں اگر آپ کو چندے کی ترغیب دے رہا ہوں, آپ کا دل میں آئے گا لگتا ہے مفتی صاحب اپنے لیے چندہ لینا چاہیے, ایک تو وہم ہوتا ہے نا کہ نہیں ہوتا, لگتا ہے. اگر میں آپ کو فضائل سنا رہا ہوں ہدیے کے, علماء کو ہدیہ دینا بہت ثواب ہے, تو علماء سے کون مراد ہوگا؟
آپ کے ذہن میں یہی آئے گا مفتی صاحب لگ رہا ہے کچھ لگ رہا ہے 19 کر کے نا پچھتا رہے ہیں, یہی ذہن جاتا ہے نا اس طرف. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایسی بے داغ, آپ نے صدقات کی ایسی ترغیب دی جیسی کسی مذہب میں نہیں ہے, لیکن ایک طرف آپ کے گھر میں 40 دن چولہا نہیں جلتا, اور آپ نے اپنے اوپر, اپنے خاندان کے اوپر قیامت تک کے لیے صدقے کو کیا کر دیا؟ حرام. صدقہ نہیں لے سکتے. سید پہ کوئی زکات دو گے لگ جائے گی نہ. کوئی دیکھا ایسا ہے بھائی؟ کوئی موٹیویشنل اسپیکر ایسا دیکھا آپ نے جو فری میں آپ کو ورک شاپ بھی کرا رہا ہو؟ آج کل جو موٹیویشنل اسپیکر بتاتے ہیں نا پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا, وہی بات بتانے کے 1.5 لاکھ روپے لیتے ہیں, پتہ ہے آپ کو؟ جو بتاتے ہیں نا سب کچھ پیسہ ہی نہیں ہوتا. ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے, مشہور ہے, لیکن میں نام نہیں لوں گا, غیبت مقصد نہیں ہے. ہم نے ان کو بہت بلایا اپنے مدرسے میں, حالانکہ علماء کو ضرورت نہیں ہوتی, لیکن پھر بھی چلے یار آپ کے علم حکمت کی بات کہیں سے بھی ملی. ہم نے کہا یہ طلبہ ہیں, تھوڑا ریٹ کم کر لیں آپ. ریٹ کم پہ بھی ایگری نہیں ہوئے. ہم نے کہا واہ یار, ہم تو ایسا بدگمان, ہم نے کہا واہ پوری دنیا میں آپ باتیں کر رہے ہو. سارے ایسے نہیں ہوتے لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں. تو نبی نے اپنے اوپر صدقے کو, زکات کو, صدقات واجبہ جو بھی ہیں اپنے اوپر, اور قیامت تک اپنی نسل پہ, اپنی اولاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کو کیا کر دیا؟ حرام کر دیا. تو بھائی یہ کیا ہے؟ قربانی کس کے لیے؟ ریلیشن کے لیے. اور چلو آگے, ابو طلحہ انصاری آئے نبی کے پاس, عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل کی ہیں, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, جب تک محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہیں کرو گے نیکی تک نہیں پہنچ سکتے. یا رسول اللہ میرے پاس ایک قیمتی باغ ہے, میں وہ صدقہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا واہ واہ, اتنا قیمتی مال میرے پاس کوئی آتا, بھائی میری تو نیت خراب ہوتی, دے دے مجھے, دے دے یار. ٹھیک ہے, 20 وسوسے آتے ہیں ہمارے دل میں, کیا خیال ہے؟ تو نبی نے کیا فرمایا؟ اپنے چچا زاد بھائیوں کو دے دو. کیوں؟ نبی کی تبلیغ یہ تھی کہ رشتہ داری جوڑنا سب سے بڑی عبادت, اور رشتے توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا. تو اس کے لیے آپ پریکٹیکل کر کے بتا رہے ہیں کہ بھائی اگر صدقے کی ابتدا کرنی ہے, تمہارے چچا زاد بھائی غریب ہیں تو بسم اللہ کرو, چچا زاد بھائیوں کو دو. صحابہ یہ سب چیزیں سید الانبیاء میں دیکھ رہے تھے, تبھی تو آپ کی باتوں پہ کٹنے اور مرنے کے لیے تیار ہوئے وہ, کہ یہ صرف رشتہ داری کے فضائل نہیں بیان کر رہے بلکہ خرچ کروا رہے ہیں کہ اپنے چچا بھائیوں کو. آج ہے کوئی اپنے چچا بھائی کو اپنا چلتا ہوا بزنس دے دے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں, اسلام کے ریلیشن میں اور مادہ پرستوں کے ریلیشن میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. پھر اسلام نے ریلیشن میں بتایا کہ ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں اولاد دے کثرت سے, کیونکہ اس سے تمہارا ریلیشن کیا ہوگا؟ مضبوط. بچے جب زیادہ ہوتے ہیں ڈیورس کا امکان اسی حساب سے کم ہو جاتا ہے. آج طلاقیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اولاد ہی نہیں ہے تو ایک آدھ تو تھوڑی سی بڑی ہو گئی, پلی جائے گی یار. پہلے آڑی ترچھی شادیاں ہوتی تھی اپنے باپ داداؤں میں, دیکھو کان سے پکڑ کے شادی کرا دی, اچھا بھلا کوالیفائڈ آدمی, اس کی شادی کس سے ہو گئی, اور وہ بڑی کوالیفائڈ ہے, خوبصورت ہے, جمشید کو سے معافی چاہتا ہوں, اور یہ عجیب سا آڑے ترچے چلاتے تھے یار. کوئی بات نہیں یار, بچوں کی خاطر کیا کر لو یار. امام احمد بن حنبل کے پاس ایک شخص آیا کہ میری بیوی مجھے پسند نہیں ہے, مجھے محبت نہیں, میں طلاق دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کیا سب گھروں میں محبت ہوتی ہے بھائی؟ دنیا مسافر خانہ ہے بھائی, کوئی محبت سے چلتے ہیں, کوئی بغیر محبت کے. چلاؤ بڑے فائدے. اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ آسان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو, اللہ نے اس میں بہت ساری خیر ڈالی بھی ہو. ہمارے ایک جاننے والے تھے, ان کی بیگم بہت بد اخلاق تھی, بہت بد اخلاق. یہ واقعہ 25-30 سال پرانا ہے. اتنی بد اخلاق, انہوں نے کہا یار چھوڑ دیتا ہوں اس کو میں. تو ان کے کسی استاذ نے ان کو سمجھایا, چھوڑو یار, قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے تمہیں ایک چیز ناپسند ہو, اللہ اس میں تمہارے لیے کیا پیدا کر دے؟ خیر. تو 25 سال کے بعد مجھے بتا رہے تھے اپنے بیٹوں کو دکھا کے, یہ خیر پیدا کی اللہ نے. اور واقعی وہ اتنے نیک بچے ہیں, اتنے نیک, آدمی حیران ہوتا ہے یار, اتنے نیک بچے. تو کیا تھا کہ وہ بتا رہے تھے دیکھو یار یہ اللہ نے خیر پیدا کر دی. تو قربانی یہ ہے, یہ والا ریلیشن ہے جو کون مانگتا ہے؟ اسلام. تو اس میں سب سے پہلے اللہ سے ریلیشن, پھر اولاد, میاں بیوی کا رشتہ آپس میں, قربانی دینی ایک دوسرے کے لیے. شوہر کا کام ہے کھلانا
اور عورت کا کام ہے شوہر کی اطاعت کرنا. میں نے اے آئی سے اپنے بارے میں ایک دن پوچھا مفتی طارق مسعود کون ہے, اے آئی نے بولا یہ آدمی عورتوں کو بولتا ہے شوہر کو سربراہ مانو. میں نے کہا کدھر سے جا کے اس نے دکھتی نفس پکڑی ہے, حالانکہ میں تو بہت ساری باتیں کر رہا ہوتا ہوں. اس نے وہ چیز نکالی ہے جو مارکیٹ میں نا جو سب سے زیادہ یعنی الگ سے کوئی ہے. تو بھائی میں یہ عورتوں کے فائدے کے لیے کہتا ہوں, کیونکہ آدمی ہے, وہ آدمی ہے. آپ اس کے کو سربراہ مانیں گی, اس کو ایک دل بڑا ہوگا اس کا, کیونکہ اللہ نے فطرت مرد کی مرد ہی رہے گا نا. دیکھو مرد عورت تھوڑی بن جائے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کا ارشاد کیا ہے کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے فرمایا, اللہ رسول کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو چلو ڈونلڈ ٹرمپ ہی کی مان لو بھائی. ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا, میں 2 جینڈر پہ یقین رکھتا ہوں, ایک مرد اور ایک عورت. تو عورت عورت ہی رہے گی, آدمی بننے کی کوشش نہ کرے اور آدمی آدمی رہے گا. عورت بننے کی کوشش نہ کرے. گیٹ اپ کے لحاظ سے بھی اسلام نے کہا آدمی آدمی بنے, اور ایٹیٹیوڈ اس کا آدمیوں والا ہونا چاہیے. تو آدمی چاہتا ہے, خواتین سے میں پیشگی معذرت, آدمی چاہتا ہے میں جب گھر میں آیا کروں تو دیکھنے میں لگے کہ میں آدمی ہوں, میرے ساتھ وہ سلوک ہو کہ مجھے ایسا محسوس ہو کہ ہسبینڈ کون ہوں, میں ہوں. اس کو محسوس ہی نہیں ہو رہا. گھر میں آتا ہے, وہ ایک آدمی نے کہا کہ دوست تھے نا, ایک نے دوسرے سے پوچھا یار تیری کیسی گزر رہی ہے گھر میں. اب اس کو یہ تو بتاتے ہوئے برا لگ رہا تھا کہ میں غلام بنا ہوا ہوں, لیکن اس نے کہا یار ایسے طریقے سے بتاؤ کہ جھوٹ بھی نہ ہو اور عزت بھی ہو جائے. کہہ رہے کچھ نہیں, میں جب صبح اٹھتا ہوں تو چائے تو میں خود ہی بناتا ہوں, کیونکہ مجھے چائے اپنی ہاتھ کی پسند ہے, تو اس لیے میں تیری بھابھی کو تنگ نہیں کرتا. ناشتہ کہتے ہیں ناشتہ تو پھر میں بریڈ وغیرہ رکھی ہوتی ہے, میں کہتا ہوں چائے ہی بنا لی ہے تو بریڈ پہ 2 مکھن لگا کے کھا لو, کیا جا رہا ہے اس کام کے لیے, بریڈ پہ مکھن لگانے کے لیے کیا اٹھایا آدمی. اور وہ اس طریقے کہتے ہیں جب میں اٹھ ہی گیا ہوں تو اس طریقے بھی کر ہی لو یار. کہہ رہے لنچ تو کہتا ہے وہ آفس میں ہی ہو جاتا ہے, جب شام کو آتا ہوں تو چائے پہ وہ تو تجھے پتا ہے میں نے بتایا تھا صبح میں خود ہی بنا کے پیتا ہوں. وہ بھی میں بنا ہی لیتا ہوں. اور جب میں سوچتا ہوں کہ یار جب میں نے صبح یعنی بیگم کو تنگ نہیں کیا, لنچ کے لیے بھی, صبح ناشتے کے لیے بھی, چائے کے لیے, ڈنر میں کیا تنگ کرنا ہے یار. جب ڈنر کیا تو برتن رہ گئے, اب کیا ہے یار, ہاتھی نکل گیا, تم رہ گئے, برتن بھی دھو ہی دیتا ہوں. تو اللہ کا شکر ہے بڑی اچھی گزر رہی ہے. تو سنا, کہتے ہیں میری بھی کتے جیسی گزر رہی ہے, لیکن مجھے ایسے بتانا نہیں آتا جیسے تو نے بتایا. کہہ رہے گزر تو میری بھی ایسی رہی ہے, لیکن مجھے اس طرح سے بتانا نہیں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ. تو جی پوائنٹ ٹو بی نوٹ. تو میرے بھائی ریلیشن کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے, سمجھ رہے ہو. آپ کی زندگی میں جب آپ کی وائف آئی ہے تو بس وہ ہے, ادھر ادھر عورتوں پہ نظریں مت ٹکاؤ. اللہ نے ہمارے, دیکھو غیر مسلم دیکھے گا, بلکہ وہ جو نہیں دیکھ رہے ہوتے اس پہ تعجب کر رہے ہوتے ہیں. تو اللہ نے قانون بنا دیا نا, یغضوا من ابصارہم, نہ آپ کے لیے کون ہے, آپ کی بیوی. ادھر ادھر جھانکنے کتنی, میرے شیخ حضرت مفتی رشید نواز فرماتے تھے رحمہ اللہ تعالی کہ آپ کی بیگم کتنی بدصورت ہو, جب آپ نے ایک دفعہ سوچ سمجھ کے شادی کر لی تو یہ سمجھو کہ اللہ نے اس سے زیادہ خوبصورت میرے لیے کوئی پیدا نہیں کیا. شیطان کہے گا نہیں بھی بہت ساری خوبصورت ہوں گی, بھائی میرے لیے سب سے خوبصورت کون تھی, یہ تھی. اس سے خوش بھی رہتا ہے انسان, ورنہ میرے بھائی کمپٹیشن اتنا ہے نا دنیا میں, ایسے تو میرے بھائی وہ تو آپ کے اینڈ ہی نہیں ہے. پھر تو نہیں, وہ تو 4 کے بعد بھی ہوس ختم نہیں ہوگی, وہ تو کمپٹیشن تو یہ تو ہے ختم ہی نہیں ہوگا کبھی بھی. ہوس نبی نے دیکھو, جس کے دل میں ہوس ہونا دنیا کی, نبی کی صحیح حدیث ہے کہ قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی, وہ کبھی بھی خوش زندگی نہیں گزار سکتا. خوش وہی ہوگا جو قناعت سے کام لے, جو ہے میری قسمت کا اللہ کا دیا, میرے پاس بہت کچھ ہے. لوگ کہیں گے نہیں اس کے پاس تو تیرے سے زیادہ اچھی گاڑی ہے, اس کے پاس تو زیادہ اچھا گھر ہے. بھائی وہ اس کے لیے ہے, میرے لیے اللہ نے جو میرے لیے انتخاب کیا وہ سب سے بہتر ہے. تو یہ ہمیں کس نے بتایا بھائی, یہ اسلام کی تعلیمات ہے. بات کو بس میں سمیٹ رہا ہوں. تو میرے بھائی بس 2-4 منٹ لیٹ کر دیں, نماز کے بعد سوال. میں تو بیٹھا رہوں گا فجر تک, اس لیے مجھے روکنا پڑتا ہے, بریک لگانی پڑتی ہے. نہ بس میں بیان 4-5 منٹ میں ختم کر رہا ہوں, تو پھر نماز پڑھتے ہیں, سوال جواب کا سیشن نماز کے بعد ہوگا. بس میں جلدی سے بیان کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں.
تو دیکھو میرے بھائی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ریلیشن سکھائے. میں آپ کو وہ جلدی سے بتا دوں, میں نے جو کہا نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, تمام جہان والوں کے لیے اللہ نے نبی کو رحمت بنایا ہے. تو اسلام رحمت ہے تمام جہان والوں کے لیے. نبی نے اسلام پیش کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حقوق بیان کیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے حقوق بیان کیے. آج اگر ہمارے پاس نبی کی تعلیمات نہ ہوتی تو ماؤں کو وہ حقوق نہیں مل رہے ہوتے جو ملنے چاہیے. ہمیں باپ کے, تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ماں کے لیے بھی رحمت للعالمین, باپ کے لیے بھی رحمت للعالمین, اولاد کے لیے بھی رحمت للعالمین. اولاد کے حقوق بھی نبی نے بیان کیے. نبی نے اپنی پوتی کو, نواسی کو, بیٹی کی بیٹی کو اٹھا کے 4 رکعتوں کندھے پہ بٹھا کے آپ نے امامت کی ہے. عرب بیٹیوں سے ایسی نفرت کرتے تھے, زندہ دفن کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کندھے پہ اپنی نواسی کو بٹھا کے پوری نماز پڑھ کے ان کو جو عزت دی, عرب کے دلوں سے بیٹیوں کی نفرت کو نکالنے کے لیے. آج ہماری سوسائٹی, مسلم معاشرہ جو بیٹیوں سے محبت کرتا ہے, وہ کس کی تعلیمات ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ سیدہ فاطمہ کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. تو نبی بیٹیوں کے لیے بھی رحمت للعالمین ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹوں کے لیے بھی رحمت للعالمین, بچوں کے لیے بھی. انس ابن مالک کہتے ہیں میں نے 10 سال نبی کی خدمت کی, نبی نے کبھی 10 سال میں مارنا تو دور کی بات, ڈانٹا بھی نہیں. کوئی کام کر لیا, نہیں کیا تو بھی ٹھیک, کر لیا تو بھی ٹھیک. فرماتے مجھے ایک دفعہ کام سے بھیجا, میں بچوں میں کھیلنے لگا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر ہوئی, آپ آ کے کھڑے ہوئے تو میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا نبی کھڑے ہوئے مسکرا رہے. میرے اور آپ کا کیا ایٹیٹیوڈ ہوتا؟ ہم کراچی, یہاں تو آپ کا بڑا تمیز سے گورنمنٹ نے کنٹرول کیا ہوا ہے, کراچی میں ہوتے الو کے پٹھے اور پتہ نہیں کیا کیا, جو کچھ گالیاں تو میں یہاں نہیں دے سکتا, کبھی اکیلے آئے تو میں بتاؤں گا کس قسم کی گالیاں. مسجد کا حساب سے مناسب نہیں ہے اور بیان بھی دینی چل رہا ہے. تو کیا کچھ نہیں ہوتا, چپاٹے لگتے ہیں اللہ رکھ کے. تو حضرت انس ابن مالک کی مثال ہمارے سامنے. آپ بچوں کے لیے بھی رحمت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جانوروں کے لیے رحمت. اسلام میں یہ نہیں ہے کہ جانور کو زندہ کڑھائی میں ڈال دیں. آج دنیا کے بہت سے ممالک میں ایسا ہوتا ہے, یوٹیوب پہ ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں, جلا دیتے ہیں زندہ جانوروں کو. لا يعذب بالنار الا رب النار, فرمایا آگ کا عذاب آگ بنانے والے کے سوا کوئی بھی نہیں دے سکتا. فرمایا جب ذبح کرنا ہو چھری کو تیز کر لو. ایک نبی نے فرمایا کہ ایک چیونٹی نے کسی پیغمبر کو کاٹا, پیغمبر نے تمام چیونٹیوں کو مار دیا. اللہ نے وحی کی, ایک نے کاٹا تھا, باقیوں کو آپ نے قتل کیوں کیا؟ پہلے پیغمبر کا واقعہ ہے. ہمارے نبی ہمیں کیوں سکھا رہے ہیں کہ ایک چیونٹی کا بدلہ دوسری چیونٹیوں سے نہیں لیا؟ ہاں اگر گھر میں تنگ کر رہی ہے ایک الگ بات ہے, تو ایک چیونٹی مارنا جس مذہب میں جائز نہ ہو اس کو کہتے ہیں دہشت گردی سکھا رہے ہیں. عجیب بات ہے یا نہیں؟ جس مذہب میں بلا وجہ ایک چیونٹی مارنے کی اجازت نہیں ہے, اس مذہب کے بارے میں مشہور کیا ہوا ہے؟ مولوی دہشت گرد ہوتے ہیں, اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی, حضرت عائشہ آپ کی زوجہ کا بیان ہے کہ پوری زندگی کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا, کسی شخص پہ ہاتھ نہیں اٹھایا سوائے میدان جنگ کے. میدان جنگ میں تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری تھی. تو اخلاق نبی نے سکھائے 1400 سال پہلے. معاملات کس نے سکھائے؟ آپ کو پتا ہے کچھ ملک دنیا میں ایسے ہیں جو صحابہ کرام کی تجارت میں ایمانداری کو دیکھ کے پورے قومیں کنورٹ ہوئی ہیں. یہ ایمانداری کس نے سکھائی ان کو؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ ٹاپک بہت لمبا ہے. جس پہلو میں بھی ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں رحمت للعالمین ہونا سمجھ میں آتا ہے, اور یہ قرآن کی بلاغت ہے, قرآن کا معجزہ ہے. 1400 سال پہلے قرآن نے کہہ دیا تھا کہ آپ تمام جہان والوں کے لیے رحمت ہے, اور آج ہمیں الحمدللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں جو رحمت کا عنصر ہے وہ چڑھتے سورج کی طرح نظر آ رہا ہے. ہاں کسی کی آنکھیں خراب ہوں, دل کی بصیرت اندھی ہو گئی ہو, تو اس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. خلاصہ یہی ہے میرے بھائی, آپ امریکہ میں رہتے ہو, اسلام کی قدر کرو, سائنسی ترقی بھی کرو. مسلمان کو تعلیم میں بہت آگے نکلنا ہے, جتنا آگے نکلے اس سے 10 گنا زیادہ آگے نکلو. یہ تو ہمارا ورثہ ہے بھائی. اصل میں تو ہم نے سائنسی ترقیوں کی بنیادیں رکھی ہیں, اسلام کے آنے کے بعد ہی سب کچھ ہوا ہے, ہم پیچھے رہ گئے اس میں, یہ لوگ آگے نکل گئے. تو آپ ملک کی قوانین کو بھی فالو کرو, ملک کی قانون مت توڑو. مذہب آپ کو قطعاً اجازت نہیں دیتا, یہ بھی ایک بڑا الٹا مسئلہ ہے مسلمانوں کے ساتھ. بعض لوگوں کے ساتھ ٹیکس میں گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں اور پھر کمال سے ماشاءاللہ ایسے ڈنڈی ماری, ایسے ٹوپی کرائی, میں نے ایسے یہ کیا, ٹوپیوں کا بزنس چل رہا ہے.
تو اچھے شہری بن کے رہو تاکہ تمہارا امیج دنیا کے. یوسف علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے, وہ غیر مسلم اسٹیٹ میں تھے یوسف علیہ السلام, کیسی اچھی زندگی گزاری انہوں نے. تو آپ یہ غیر مسلم اسٹیٹ میں ہو, یہاں غیر مسلم کہیں کہ یہ ہم سے زیادہ اچھے شہری ہیں. تو دیکھو اسلام میں اتنا حسن ہے نا کہ اگر مسلمان انسان کا بچہ بن جائے نا, اسلام کی ٹکر کا کوئی مذہب ہے نہیں پھر. تو ہمارے ساتھ مسئلہ ہے, مسئلہ اسلام کے ساتھ نہیں ہے, میرے اور آپ کے ساتھ مسئلہ ہے, جمشید کے ساتھ مسئلہ ہے. اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.